بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ پاک کے کرم، فضل اور لطف کے توفیل آج ہمیں زندگی کا ایک اور دن اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور آج کا یہ دن عطا فرما کر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم سے صادر ہونے والی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں اور ہر قسم کی نافرمانیوں پر اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی حاصل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کے کام، ہر مقصد اور ہر کام میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں، محتاجیوں اور آزمائشوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت ساری بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے اس سلسلے میں میسیجز اور کامنٹس موصول ہوئے ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور ان کے لیے کوئی معقول، کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا۔ بہت سی بہنوں کی طرف سے بیٹوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی کالز موصول ہوئی ہیں، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ رشتے نظر تو آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا کہ جہاں پر ہم جا کر اچھے طریقے سے بات کر سکے، کوئی اچھا سا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ نے ہفتے کے دن سے لے کر 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن اس عمل کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رشتے کی جو بھی پریشانی ہوگی، آپ اپنے یا اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے اگر پریشان ہیں تو وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور اب روزگار کے لیے کوشاں ہیں، روزانہ آپ ادھر ادھر اخبارات میں دیکھتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی آپ کو من پسند، آپ کی معقول کا، جس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں اس قسم کا معقول روزگار آپ کو مل سکے، یا آپ باہر ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس تمام تر جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ پورے ہیں لیکن آپ کو وہاں سے ویزا حاصل نہیں ہو رہا، یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی پریشانی رستے میں آ رہی ہے، ایک تو آپ اس عمل کو رشتوں کے لیے کر سکتے ہیں، دوسرا اس عمل کو آپ اپنے روزگار کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں، اور تیسرا اسی عمل کو آپ باہر جانے کے لیے، ویزے وغیرہ کا اگر آپ کو مسئلہ ہے تو اس کے حل کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل، اس کی کم از کم مدت 7 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ ہمارے طرف سے ہم کسی بھی صورت اس بات کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ قرآن کی آیات پڑھی، یہ سورت پڑھی تو اس کے پڑھنے سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کا جو ڈھنگ، جو طریقہ، یا جس یقین سے ہمیں پڑھنا چاہیے اس طریقے سے ہم نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ورنہ اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اور صرف اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو پیش کرے، دنیا کے سامنے سے ہٹ کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اللہ سے مانگے، تو اللہ پاک دنیا کی ہر چیز، بلکہ دنیا کی پوری دنیا اس شخص کو عطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کے یہ عمل، اس کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، چاہے جس مقصد کے لیے بھی کریں، اولاد کے یا اپنے رشتوں کے لیے کریں،
یا اپنے ملازمت، اپنے جاب، اپنی نوکری کے سلسلے میں کریں، یا باہر جانے کے لیے کوئی آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں تو ان مسائل کے حل ہونے کے لیے کریں، جس مقصد کے لیے بھی کریں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت 7 دن پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس کا اثر ضرور دکھائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ قرآنی عمل ہے اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہفتے سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 7 دن ہیں۔ ان 7 دنوں میں آپ نے بلا ناغہ اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ لیکن اس بات کو دھیان میں رکھیے کہ جس دن آپ نے پہلے دن جس نماز کے بعد پڑھا ہے، 7 دن آپ نے اسی نماز کے بعد اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاؤں کہ آپ نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں 7 دنوں میں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں ہو کہ اگر پہلے دن آپ نے نماز مغرب کے بعد ادا کی تو 7 دنوں آپ نے اس کو نماز مغرب کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر فجر اور عصر کے علاوہ کسی اور نماز کے بعد کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اول کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ، صرف اور صرف ایک مرتبہ قرآن پاک پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی تلاوت آپ نے ایک مرتبہ کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے 16ویں پارے کی سورت ہے، سورہ مریم کی تلاوت آپ نے ایک مرتبہ کرنی ہے۔ یہ اور اس کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے اسی مقدار میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 دن تک بلا ناغہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر فجر یا عصر کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو فوری طور پر درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کریں، لیکن اگر فجر یا عصر کے علاوہ ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کریں۔ اب نفل نماز عام نمازوں کی طرح پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اول کسی بھی مقدار میں درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسی مقدار میں درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خصوصی طور پر رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے، اگر آپ رشتوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا آپ ملازمت کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ ویزا کے لیے کر رہے ہیں، تینوں میں سے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس مقصد کے دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ کا جو بھی ان میں سے کوئی مسئلہ ہوگا اپنے فضل سے اللہ رب العزت اس کو ضرور حل فرما دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ آپ کی طرف سے بارہا اس بارے میں کہا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں، روزانہ وظائف کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ سب کو میں ایک بات بنیادی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ ہم دین سے دوری ہے ہماری، اور ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تب ہم وظائف کرتے ہیں۔ یہ جو ہم وظائف کرتے ہیں، چاہے جو بھی وظیفہ ہو، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہم۔ پہلی بات، جو ہم وظیفہ کر رہے ہیں اس کا ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اس کے بعد فرائض کا اہتمام ضروری ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح باقی جو فرائض ہیں ان کا اہتمام لازمی ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو جتنے مرضی وظائف کر لو وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے سب سے پہلے نماز ہے، اس کے بعد ذکر ہے۔ ذکر کے زمرے میں یہ وظائف آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور خود بھی نماز کا اہتمام کیا جائے،
خود بھی قرآن کی تلاوت کی جائے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو سختی کے ساتھ نماز کی طرف لانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ آج تو ہمیں ان کا چین اور ان کا سکون نظر آتا ہے۔ آج فجر کی نماز کے لیے انہیں اٹھاتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا جھجک محسوس ہوتی ہے کہ کتنے مزے سے سویا ہوا ہے، اس کو ابھی کیا اٹھاؤں، لیکن وہی 20 منٹ فجر کی نماز گزرنے کے بعد جب سکول کا وقت آتا ہے تو ہمیں اگر مار کے بھی اسے اٹھانا پڑے تو ہم اس بچے کو اٹھاتے ہیں۔ لیکن کل کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا قرآن حکیم میں یہ فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میری اولاد سوئی ہوئی ہے، میں اس کو الٹا اٹھانے کے اور تھپکی دے کے سلاتا ہوں، تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اپنی اولادوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، کہ نماز کا وقت ہے تو اسے لٹاؤ نہیں بلکہ اسے اٹھا کے کھڑا کرو اور اسے نماز کے لیے بھیجو کہ کل کو یہ خود بھی کامیاب ہو اور تمہاری کامیابی کا بھی ذریعہ بنے۔ آج ہم اسے نہیں اٹھا رہے، کل قیامت کے دن ہم نماز اگر پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ہم اس کو نہیں اٹھا رہے تو کل کو قیامت کے دن یہ بیٹا میرا گریبان پکڑ کر مجھے کہے گا کہ ابا جی آپ تو نماز پڑھنے جاتے تھے، آپ تو میرے پاس سے اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے تھے، تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی پوچھ ہوگی یا مجھ پہ بھی نماز فرض ہے کہ مجھے نہیں اٹھاتے تھے؟ اس لیے کل کی اس پریشانی سے بچنے کے لیے آج اپنے بیٹے کو تھوڑی سی مشقت دے دے تاکہ کل کو یہ پکا ٹھکا نمازی ہو، ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ نماز پڑھتا ہو، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ہم مر گئے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو ادھر ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کہا سنا اسے سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خاص طور پر دین کی تعلیمات کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔